اور اسی طرح سے کسی بچے کی کفالت لے لیے، کسی بچے کی کفالت لے لیے، مطلب مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں اور اس بچے کی پوری علم کے لیے جو بھی خرچہ ہوتا، تقریباً 7 سال کا اسٹیمیشن لگاتے ہیں ایٹ این ایوریج، 7 سال کا، مہینے کو اتنا، سال میں اتنا خرچہ، 7 سال اگرچہ وہ لے لیا، پھر اگرچہ وہ بچہ پڑھ لکھ کے آگے چلے گیا تو وہ جتنا بھی اس دنیا میں دین کا کام کرے گا اس کا پورا فائدہ کا پورا آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس کے فائدے میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ حدیث ہے، کتنی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں، یہ سب ہم سب کو کہنا چاہیے۔ اور صدقہ جاریہ میں ایک پیڑ لگانا بھی جائز ہے، ایک ایسا پودا جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ایک پیڑ بڑا ہو گیا جو پھل دیتا ہے، جو پھول دیتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چرند پرند اس کے اوپر گھونسلہ لگا کے بیٹھتے ہیں اور چرند پرند اس پیڑ سے کھاتے ہیں، واللہ یہ سب کے سب صدقہ جاریہ ہے، یاد رکھیے۔ اور بالخصوص تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ اسلام کو اگرچہ صحیح معنی میں سمجھیں گے ہمیں کانفیڈنس آئیں گے اور دوسروں کو آسان سے سمجھائیں گے اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 6012 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کی جنگل میں سے کوئی انسان یا کوئی چرندہ، کوئی پرند کھا لیتا ہے تو اس کا وہ جتنا بھی کھایا ہوا مال ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ بولے پرندے آ کے پانی پی کے چلے جا رہے ہیں، پمپ لگائے، پرندے آ کے پانی پی کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج نئی بات نہیں ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ابھی سوشل میڈیا اچھے اچھے فوٹوز کو جو ہے پوسٹ کرتے رہتے لوگ، چڑیا آ کے پانی پیے جیسا ایک فوٹو پوسٹ کر دیں، کتا آ کے پانی پیے جیسا فوٹو پوسٹ کر دیں، ہم لوگ کیا محسوس ہوتا ہے، ارے ارے دیکھو چڑیا کتنا پانی پیتے۔ یہ چڑیا آج سوشل میڈیا ہے نا بول کے فوٹو کاٹ رہا بول کے نہیں پی رہی، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن پتہ ہمارے کو آج چلا جبکہ ہمارے کو سوشل میڈیا میں فوٹو کاٹ کے ڈالنے سے ہمارا معلوم ہوا اور ہمیں اس کے اوپر آہا کتنا اچھی چیز ہے بول کے سمجھ میں آیا، لیکن یہی سلسلہ اس سے پہلے جب سے چرند پرند ہے تب سے جاری ہے۔ تو یہ سب کیا ہے میرے بھائی، جتنے بھی چرند پرند اس سے فائدہ اٹھاتے تھے سب صدقہ جاریہ ہے، یہ ایصال ہے، یاد رکھیے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایصال، یہ ایصال ثواب ہے، یہ صدقہ میں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، سعد بن عبادہ کسی مسئلے سے جہاد پہ جا کے تھے، جب تک وہ واپس آئے ان کے اماں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی اماں کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ نے آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں باہر تھا اور میرے غیر موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگرچہ میری والدہ رہتی تو میں اس کو یہ حکم فرماتا کہ اے میری امی کچھ صدقہ کر لیا کرو، وہ ضرور میری بات کو مانتی، صدقہ کرتی، لیکن آج وہ وقت نہ رہا، کیا میں میرے امی کے تعلق سے، میرے امی کے طرف سے کیا میں کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، یہ اماں کے تعلق سے بات آتی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 2756 میں، اور ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کی آتی ہے، صحیح مسلم 4219 میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فرمانے لگی، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا میرے غیر موجودگی میں، تو کیا میں میرے والد کے طرف سے اگرچہ صدقہ کروں تو کیا وہ ان کو پہنچے گا؟ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کیا کرو۔ تو دیکھیں صدقہ کرنا، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کیا نیت کرتے ہوئے ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا بول کے کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے ایصال ہوتا ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ ایصال میں صدقہ کرنا ایک جائز طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3251 3252 میں، 3251-52 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص آئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ایک حدیث سعد بن عبادہ کے تعلق سے آتی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری امی نے نظر مانگی، یہاں پہ دیکھیں نظر کے شرائط دیکھیں، میری امی نے نظر مانگی، نظر بولتے عربی میں نظر کو بولتے ہیں منت مانگنا، ہمارے فارسی لینگویج میں ہم کہیں گے تو منت مانگنا، منتیں تو بہت مشہور و معروف ہمارے یہاں پہ، فلاں ولی سے منت مانگی، فلاں پیر سے منت مانگی وغیرہ وغیرہ، یہ منت کی بات نہیں ہے، منت تو ہے لیکن اللہ سے نظر مانگنا ہے۔
قرآن میں 5 جگہ نظر کے تعلق سے آتی ہے، بالخصوص سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 270 سے 271 272 تک نظر کے آیتوں میں یہاں پہ آپ کو ملے گا کہ اللہ سے جو نظر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑے گا. نظر مانگ کر اگرچہ ادا نہیں کریں گے، اس کو ہمیں نہیں کریں گے تو اس کی گناہ ہوتی، اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا، ورنہ تو یہ نظر معاف نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3252 میں فرماتے ہیں تمہارے امی ابا طرف سے کچھ نظر ہے تو اس کو ادا کیا کرو. کسی نے نظر مانگی کہ وہ حج کرے گی، کسی عورت نے یا کسی مرد نے نظر مانگی کہ وہ حج کرے گی. ایک عورت آگے فرمانے لگی یا رسول اللہ میری امی نے نظر مانگی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گئی، کیا میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، اس کا اگرچہ قرضہ رہتا تو کیا تو ادا نہیں کر سکتی؟ تو ادا کرتی نہیں کرتی؟ کرتی. کا مطلب یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، اس کو بھی تو ادا کر. بولے حج کرنا اس وقت مکہ مدینہ کا ہے نا سفر، لوگ وہاں سے حج ایسے ہی کر لیتے تھے، لیکن آج کے دور میں حج کرنا بولے تو انڈیا سے حج کرنا بولے تو آج کیا ہو، سبسڈی گبسڈی اٹھا کے پھینکنے کے بعد کیا بچا؟ 4.5 لاکھ روپے ہو رہے ہیں خرچہ. تو یہ 4.5 لاکھ روپے کسی نے حج کی منت کری، اس کے پاس پیسہ تھو تو کرتا نا جی انہیں حج کا منت کری لیکن کر نہیں سکا، اس کا پیسہ رہ گیا، تو اس کے پیسے سے اس کا وارث جو ہے حج کر سکتا، یا کوئی مسلمان بھی حج کر سکتا، لیکن شرط ہونا کہ حج بدل کرنے کے لیے پہلا اس شخص کے اوپر حج فرض ہے تو اس کا فرض حج ادا کر کے رہنا، یا پھر عمرہ کر رہا ہے تو اس کا نفل عمرہ ہو کے رہنا. ایسے شخص کو آپ حج کے لیے بھیج سکتے ہیں آپ کے طرف سے، زندگی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو. زندگی میں حج کرنے کے لیے پیسے جمائے لیکن کیا آ گئی؟ بیماری چھا گئی، ایسی بیماری جو آپ کو پلنگ سے اٹھنے بھی نہیں دیتی، تو ایسی حالت میں آپ کو حج آپ کے اوپر فرض ہے، تو اس حج کو آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی جس کا آلریڈی حج ہو چکا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے جو ہے حج کے لیے بھیج سکتے ہیں. ایک شرط بنتی ہے. اور ماں باپ کے طرف سے بیٹا اگرچہ حج کا نیت کرتا ہے تو بیٹا حج کرنے تک آ گیا بولے تو کیا مطلب ان بھی حج کا فرض ہو گیا اس کے اوپر، ان بھی ادا کر لینا چاہیے، اس کا حج پہلا ہو جانا چاہیے. پھر اماں بابا کی طرف سے حج کریں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے طرف سے کفارہ ہو جائیں گا. تو اتنے شرائط بتاتے ہیں، مطلب حج اور عمرہ اماں بابا کی طرف سے کر سکتے. اور یہ صدقہ ہے، یہ دیکھیے یہ ایصال ہے، یاد رکھیے یہ ایصال ہے. کسی نے منت نہیں کی تو کیا بیٹا خالی اماں بابا کو ثواب پہنچانے کے لیے عمرہ کر سکتا، یہ حج کر سکتا؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلا اس کا حج ہو جا کے رہنا، یا پہلا اس کا عمرہ ہو جا کے رہنا، اس کے طرف سے اس کا عبادت کا حق ادا ہو جا کے رہنا. پھر اگرچہ وہ اماں بابا کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم، وہ کر سکتا ہے، یہ جائز طریقہ ہے. کتنا خرچہ ہوتا ہے عمرہ میں آج؟ 1 لاکھ روپے. حیدرآباد سے آپ فلائٹ پکڑیں گے تو 1 لاکھ روپے کا خرچہ نکلتا ہے. 40واں کریں گے، برسی کریں گے تو بڑے بڑے لوگ 40واں برسیاں کرتے تھے، کتنا خرچہ آتا؟ تقریباً 1 لاکھ. جو فائدے مند نہیں ہے، مردے کو کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتا، اس میں لاکھ روپے نکال دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا فضیلت والا چیز ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے آج جائز اور ناجائز طریقے کا فیصلہ. تو ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ جائز کون سا ہے اور ایصال کس کے اندر ہے. یہ ایک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور احادیث جاری ہیں کہ ہم کیا کسی کے طرف سے دیکھیں ایک عام مسلمان ہے، عام مومن مسلمان، کیا وہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے. اس کے طرف سے وہ نفل صدقہ بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے اصحاب کرام کو واقعہ ہم لوگ سنے، اسی کے اندر ہم نے سنا کہ یہ چیز ادا کرنا ضروری ہے. کسی کا قرضہ ادا کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، اسی کے لیے قرض حسنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر. تو دیکھیں اس کے کئی سارے جائز طریقے ہیں، لیکن ان میں سے یاد رکھیے کسی کو بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. کسی کو، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے چیز. نئی معلومات میں کیا کرتے ہیں؟ جو مشہور و معروف ہے ماحول میں اسی کے اندر ہم ایصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ الٹا گناہ مل جاتا ہے، اس کا الٹا گناہ مل جاتا ہے، یاد رکھیے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایصال کے صحیح طریقے کو پہلے پہچانیں اور اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، جو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی یہ فائدہ پہنچ سکے.